پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر، آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کے 6 سال مکمل 27 فروری 2019 ملکی تاریخ کا اہم دن۔ پاکستانی ایئر فورس نے حدود کی خلاف ورزی ناکام بنا کر 2 بھارتی طیارے مار گرائے تھے۔ بھارتی پائلٹ ابھینندن کو جنگی قیدی بھی بنایا گیا۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کے 6 سال مکمل ہونے پر خصوصی نغمہ دشمنا سن ریلیز کیا گیا۔ پاک فضائیہ کے آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کے 6 برس مکمل۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور تینوں سروس چیفز کا مسلح افواج کی بے مثال ہمت، پیشہ ورانہ مہارت اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ نے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے عزم کو اجاگر کیا۔ پورے معرکے میں پاکستان کی مسلح افواج نے آپریشن بالادستی برقرار رکھی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروس چیفز کا پاکستان کی قومی سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ۔ جو یہ واقعہ رونما ہوا تو یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی جیت تھی، اور پاکستانی جو افواج ہے، پاکستان کی جو فوج ہے اور فضائیہ ہے، اس نے یہ دنیا کو ایک پیغام دیا تھا کہ ہم اپنے وطن کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ ہماری پاک فوج یا ایئر فورس ان کے ساتھ ہیں، ہم لوگ سے بھی ان کے ساتھ ہیں۔ ہمارے بارڈر میں اگر کسی ٹائم بھی انڈیا نے حرکت کی تو ہم اس کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ سرجیکل اسٹرائیک کا پاک فضائیہ نے آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کے ذریعے مؤثر جواب دیا۔ آزاد کشمیر کے شہریوں نے آنکھوں دیکھا حال سناتے ہوئے کہا کہ 27 فروری کو جو واقعہ رونما ہوا وہ پاکستان کی بہت بڑی جیت تھی۔ پاکستانی افواج نے دنیا کو پیغام دیا تھا کہ ہم اپنے وطن کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ ہم اپنے پاک فوج کے ساتھ ہمیشہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور رہیں گے۔ اگر کبھی دوبارہ بھارت نے ایسی حرکت کی تو ہم ان کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر ازبکستان شوکت میر زیایوف کے ساتھ پریس کانفرنس، بولے ازبکستان کو کراچی اور لاہور سے منسلک کریں گے، سیاحت کے شعبے میں مل کر کام کریں گے۔ Excellency, our two nations share a bond as enduring as the Silk Route that has long connected our lands. Future cooperation must also be of historic value. The existing Pakistan-Uzbekistan strategic partnership, I find you a very valuable friend and a very, very positive partner. افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر ازبکستان شوکت میر زیایوف کے ساتھ پریس کانفرنس، بولے ازبکستان کو کراچی اور لاہور سے منسلک کریں گے، سیاحت کے شعبے میں مل کر کام کریں گے۔ ازبک صدر بولے پاکستان اور ازبکستان میں تجارتی حجم $2 ارب تک بڑھایا جائے گا۔ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان MOUs اور معاہدوں پر دستخط۔ وزیر اعظم دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ Business community in Pakistan and here in Uzbekistan are not in competition with each other. Rather, they are there to promote support for each other in areas where they can. ٹرانس افغان ریل منصوبہ خطے کے لیے گیم چینجر ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تاشقند میں بزنس فورم سے خطاب، کہا پاکستان اور ازبکستان کے تاجر تعلقات کے فروغ میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں کانکنی اور معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے۔ ازبک صدر شوکت میر زیایوف نے کہا گزشتہ 1 سال میں پاکستان میں معاشی استحکام آیا، باہمی شراکت داری کے مواقع سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ازبکستان کا پاکستان سے مزید مشاق طیارے خریدنے کا فیصلہ۔ PAF ازبک فضائیہ کے استعداد میں اضافے اور پائلٹوں کی تربیت کے لیے بھی تعاون کرے گی۔ ازبکستان کے نائب وزیر دفاع اور کمانڈر ایئر ڈیفنس و ایئر فورس کا دورہ پاکستان، میجر جنرل بورخانوف احمد جمال کی ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، 2 طرفہ دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینے پر تبادلہ خیال۔
پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات میں مزید بہتری، ابو ظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد آج پاکستان کا دورہ کریں گے۔ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان کو نشان پاکستان سے نوازا جائے گا۔ ابو ظہبی کے ولی عہد کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات بھی متوقع۔ افغانستان نے کر دی تاریخ رقم، چیمپئنز ٹرافی میں انگلینڈ کا سفر ختم۔ انگلش ٹیم لگاتار دوسری شکست کے بعد سیمی فائنل کی دوڑ سے آؤٹ۔ قذافی اسٹیڈیم میں سنسنی خیز میچ، افغانستان نے انگلینڈ کو 8 رن سے شکست دے دی۔ انگلش ٹیم 326 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 317 رنز پر آؤٹ۔ جو روٹ کی 120 رنز کی اننگز رائے گا، افغانستان کے ابراہیم زیدران کی 117 رنز کی شاندار اننگز۔ انگلینڈ کا آخری میچ جنوبی افریقہ سے 2 مارچ کو ہوگا۔ افغانستان آخری میچ میں 28 فروری کو آسٹریلیا کے مد مقابل ہوگا۔ پاکستانی ٹیم چیمپئنز ٹرافی میں اپنا آخری میچ آج کھیلے گی۔ راولپنڈی اسٹیڈیم میں آج پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوپہر 2 بجے کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیمیں 2 گروپ میچ ہار کر سیمی فائنلز کی دوڑ سے آؤٹ ہو چکی ہیں۔ راولپنڈی میں بارش، قومی کرکٹ ٹیم کا پریکٹس سیشن متاثر، قومی ٹیم صرف 1 گھنٹے تک پریکٹس کر سکی۔ ڈیفینیٹلی یہ وہی ٹیم ہے مور اور لیس جس نے آسٹریلیا میں بھی کھیلا، ساؤتھ افریقہ میں بھی کھیلا۔ جو لوگ چینج ہوئے ہیں وہ ان کی انجریز کی وجہ سے نئے پلیئرز آئے، تو ہمارا کام کیا ہے سلیکشن کمیٹی کا کہ ہم نے ایک جو بہترین آپشن ہے ریپلیسمنٹ ہم نے وہ کھلانی۔ کچھ میچوں میں بڑے کھلاڑیوں کا شامل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ سائم ایوب اور فخر زمان کے نہ ہونے سے فرق پڑا۔ اگر بھارت کو 280 رنز کا ہدف دے دیتے تو فائدہ ہوتا۔ ہیڈ کوچ قومی ٹیم عاقب جاوید کی پریس کانفرنس، کہا تمام شعبوں میں بہتری سے ہی میچ جیتا جا سکتا ہے۔ ٹیم میں جو بھی سلیکٹ ہوا اپنی کارکردگی پر آیا، نئے کھلاڑی ہوں تو یقیناً دباؤ ہوتا ہے۔ ریٹائرمنٹ کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں، جلد مکمل فٹ ہو کر ٹیم کو جوائن کروں گا۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے اوپنر فخر زمان نے ریٹائرمنٹ کی تردید کر دی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی بھی فخر زمان کی ریٹائرمنٹ کی خبروں کی تردید۔ 36 سالہ فخر زمان چیمپئنز ٹرافی کے افتتاحی میچ میں انجری کا شکار ہو گئے تھے۔ لسپیلا میں مکران کوسٹل ہائی وے 4 کے مقام پر 2 کوچز میں تصادم، 3 افراد جاں بحق 8 زخمی۔ ریسکیو اہلکاروں نے نعشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ جی ایچ کیو اسپتال میں ایمرجنسی نافذ، ڈپٹی کمشنر لسپیلا کی ڈی ایچ او لسپیلا ٹیم کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ حکومت کا 1 سال پورا ہونے پر وفاقی کابینہ میں توسیع کا فیصلہ، نئے وزراء کی حلف برداری آج شام 5 بجے ہوگی۔ حنیف عباسی، طارق فضل، بیرسٹر عقیل طلعت چودھری کو کابینہ میں شامل کیا جائے گا۔ مصطفیٰ کمال، خالد مکسی، رضا ہراج، عبد الرحمان کانجو شامل ہوں گے۔ نوشین افتخار، رومینہ خورشید، حذیفہ رحمان، سردار یوسف اور دیگر کو شامل کیا جائے گا۔ اپوزیشن کی قومی کانفرنس، اسلام آباد کے ہوٹل میں کانفرنس کے دوسرے روز کی بکنگ منسوخ۔ پہلے روز کئی سیاسی رہنما، وکیل اور صحافیوں کی شرکت۔ شاہ خاقان عباسی کہتے ہیں حکومت سے چند لوگوں کی بند کمرے میں کانفرنس بھی برداشت نہیں ہوئی۔ عمر ایوب بولے کانفرنس کے لیے پھر اسی جگہ ضرور آئیں گے۔ اسد قیصر نے کہا امن و امان اور معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا۔ اب وہ ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، تو ہماری جو نا آپس میں میٹنگ 1-2 ہوئی ہیں اس حوالے سے، مگر جو ہماری ریزرویشنز ہیں اس کا جواب نہیں آیا۔ اب جو یہ کانفرنس چل رہی ہے ان کی آج اور کل جو ہے اس میں ہم پارٹیسپیٹ کریں گے، مگر پارٹ آف الائنس نہیں ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان کے تحفظات برقرار، پی ٹی آئی کے الائنس میں شمولیت سے انکار، اپوزیشن کی گرینڈ الائنس بنانے کی کوششوں کو دھچکا۔ جے یو آئی رہنما کامران مرتضیٰ کہتے ہیں الائنس کا حصہ بننے کے لیے تحفظات اسد قیصر کو بتائے تھے، پی ٹی آئی نے 15 دن بعد بھی جواب نہیں دیا۔ اتحاد میں شمولیت کا فیصلہ پارٹی اجلاسوں کے بعد ہوگا۔
PTI सोच बदले, नफरत की सियासत से कुछ नहीं मिलता, इंतशार की सियासत तर्क करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने खरी खरी सुना दी। कहा PTI एक शख्स का नाम है, अवाम और इस शख्स के दरमियान कोई लीडरशिप नहीं है। बानी PTI को इस मामले से निकलने के लिए हल पेश करना होगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह के रेड जोन फाज फहद हुसैन में गुफ्तगू। हुकूमत चेयरमैन सेनेट को मनाने के लिए कोशा, पीपल्स पार्टी की क़यादत और यूसुफ रजा गिलानी से राब्ते का फैसला। चेयरमैन सेनेट सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न होने पर हुकूमत से नाराज़ हुए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं यूसुफ गिलानी और शरी रहमान से 1-2 दिन में राब्ता करेंगे। जमानत के मुकदमात को जल्द सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमात की जल्द समात के हवाले से पॉलिसी तश्कील। इंतखाबी जरदारियों को समात के लिए जल्द मुकर्रर किया जाएगा। मुकदमात की मुंतकली, कॉम्प्रोमाइज़ और फैमिली केसेस को भी समात के लिए जल्द मुकर्रर किया जाएगा। ऐसे मुकदमात में जल्द समात के लिए दरख्वास्त देने की भी ज़रूरत नहीं होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस। आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में समात होगी। इससे कबल समात कल स्पेशल जज सेंट्रल ने अडयाला जेल में कराना थी। अदालती अमले की जानिब से बानी PTI के वकील को आगाह कर दिया गया। इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने के लिए मजीद मराद की तजवीज़ मुस्तरद। IMF का वजारत सनत से लोकल सप्लाई और पुर्जों की फरोख्त पर सेल्स टैक्स छूट न देने का मुतालबा। IMF वक्त में इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंसी रिफॉर्म्स और पावर सब्सिडी रिफॉर्म्स का भी मुतालबा किया। चार्जिंग स्टेशन और ओगरा टैरिफ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पर भी मुज़ाकरात शेड्यूल। रमज़ान मुबारक में शहरियों को गैस 2 शिफ्टों में मिलेगी। SSGC ने शेड्यूल जारी कर दिया। सुबह 9 से सहपहर 3:30 बजे तक गैस बंद रहेगी। सहपहर 3:30 से रात 10 बजे तक गैस फराहम की जाएगी। रात 10 से रात 3 बजे तक गैस बंद। रात 3 से सुबह 9 बजे तक गैस की फराहमी जारी रहेगी। पुलिस पहुंचे ना पहुंचे, ड्रोन 5 मिनट में पहुंचेगा। ऑर्गेनाइज क्राइम में कमी और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ यकीनी के लिए वज़ीर आला पंजाब का अहम इक़दाम। मुनज़्ज़म जुराइम पर काबू पाने के लिए पंजाब का पहला क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम। CCD ड्रोन को सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी मुहैया करने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट में तैनातियों की मंजूरी दे दी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मरकजी मुलजिम अरमा खान का कॉल सेंटर कानूनी या गैर कानूनी। एक न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। कॉल सेंटर में मुलाजमत के लिए इश्तिहार दिया जाता था। तशद्दुद का शिकार लड़की ने इश्तिहार के जरिए मुलाजमत ली थी। दूसरी जानिब साजिद हसन के गिरफ्तार बेटे साहिर से तफ्तीश में अहम इंकशाफात। मनशियात का नेटवर्क तोड़ने के लिए तफ्तीश का दायरा वसी करने और अहम इक़दामात का फैसला। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला का मुस्तफ़ा कत्ल केस का नोटिस। IG सिंध जुमे के रोज़ तलब। और फिल्म स्टार गोविंदा और अहलिया सुनीता आहूजा की तलाक की अफवाहें। गोविंदा और सुनीता की शादी को 37 बरस बीत चुके। जोड़े के दरमियान तलाक की कार्रवाई शुरू होने की खबरें सोशल मीडिया पर सामने आईं। अफवाहों में मुबैना तलाक की वजह गोविंदा का एक मराठी अदाकारा से ताल्लुक़ बताया गया है।